موت کا کوئی علاج نہیں ہے. آسمان پر سیڑھی لگا کے آسمان پر کیوں نہ چلا جائے، موت اس کو آ کر پکڑ ہی لیتا ہے. موت سے بچ سکتا ہے؟ نہیں. شیشے کی کمرے بنا لی کہ موت نہیں آ سکتا ہے، موت کی فرشتہ نہیں پہنچ سکتا ہے. ارے اللہ کے حکم میرے دوستوں جو تیرے وجود ہے وہ بھی تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. پریشانی سے تنگ آ کر میرے دوستوں موت کو نہیں پکڑنا چاہیے، موت ماننی نہیں چاہیے. اگر دین کی ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو موت کی تمنا کی جا سکتی ہے. دین کے خطرہ ہو تو موت کی تمنا کر سکتے ہیں. جیسے اللہم ما علمت الحیات خیرا لی فاحیینی، فرمایا پروردگار جب تک تو جانتا ہے کہ یہ زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ. امام ابو بکر جساس آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیات مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور قرآن کریم کی حقانیت پر دلیل ہے کہ اللہ نے یہاں پر فرما دیا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. تو فرما فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وَيَقِينًا تم سے ملنے والی ہے، تم موت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے. لمڑی اور زمین کی واقعہ اللہ کے رسول نے فرما دی. تو میرے دوستوں فرمایا کہ آگے شاعر نے فرما رہا ہے کہ من هَابَ أَسْبَابَ الْمَنَا يَنَالْنَهُ وَلَوْ عَانَ أَسْبَابَ السَّمَاءِ بِسُلَّمِ. جو شخص موت کے اسباب سے بنتا ہے وہ تو پکڑ ہی لیتے، وہ اس کو پکڑ ہی لیتے ہیں اگرچہ وہ سیڑھی لگا کر آسمان پر ہی کیوں نہ چلا جائے. آسمان پر سیڑھی لگا کے آسمان پر کیوں نہ چلا جائے، وہ اس کو آ کر پکڑ ہی لیتا ہے. موت سے بچ سکتا ہے؟ نہیں. شیشے کی کمرے بنا لی کہ موت نہیں آ سکتا ہے، موت کی فرشتہ نہیں پہنچ سکتا ہے. ارے اللہ کے حکم میرے دوستوں جو تیرے وجود ہے وہ بھی تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. ضعیف حدیث ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی تمہارے سیلاب آ کر مجھے کیا کر لے گا. حدیث ضعیف ہے، کیا کر لے گا، لیکن مثال کے لیے تو دے سکتے ہیں مثال. اب وہ چاروں طرف سے ایک دار کے اندر چھپا، چاروں طرف سے اس کی آنکھیں بند کر دی اور کہا کہ تمہارے سیلاب آ کر مجھے کیا کر لے گا. میرے دوستوں اللہ رب العزت نے اس سے پیشاب جاری کر دیا اور اپنے پیشاب میں سیلاب ہو کر مر گئے. بچ گئے؟ نہیں بچ پایا. تو یا لیت شعری وهم المرء ينصبه وليس له بالعيش تاجيل. کاش کہ مجھے علم ہوتا کہ انسان کی فکر مندی اس کو غم میں مبتلا کرتی ہے اور انسان کو موت سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے. مطلب یہ کہ موت کا کوئی علاج نہیں ہے. ڈاکٹر تمہارے پاس ہو، کتنا ہی بڑا سرجن تمہارے پاس کیوں نہیں بیٹھے ہو، میرے دوستوں موت اس کی بڑے ڈاکٹر بچا سکتا ہے، کوئی سرجن بچا سکتا ہے. میرے دوستوں دیکھو کارڈیو ہاسپٹل میں جا کے دیکھ لے، عبرت حاصل کرنا ہے موت کی. کہ بھائی دل میں تکلیف ہو رہا ہے، دل میں تکلیف ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے پن شروع کر دی، پورا ہاسپٹل میں شر مچ گیا. میرے دوستوں بہت بڑے آدمی کے، میرے دوستوں بہت بڑے آدمی علاج کرنے کے لیے آیا، سارے ڈاکٹر ایک جگہ ہو گئی. میرے دوستوں ڈاکٹر پمپ کرتے رہے، کتنا ہی پمپ کرتے رہو، پورے ہاسپٹل کے ڈاکٹر وہاں پر حاضر ہو گئے. میرے دوستوں پورے میڈیکل بورڈ میں بیٹھ گئے کہ بھائی بات کیا ہے کہ ان کی دل میں تکلیف ہو رہا ہے، لیکن سارے مل کر بھی اس کو بچا نہیں پایا. تو موت جب آ جاتی ہے وہ تم سے آ کر ملنے والی ہے، موت سے تم بچ نہیں پاؤ گے کہیں پر بھی جاؤ. موت کا کوئی علاج نہیں ہے. خود موت طلب کرنے کا بھی ایک مسئلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت سے ڈرنا تو نہیں چاہیے مگر مصیبت سے تنگ آ کر، پریشانی، اولاد کی پریشانی، دکھ تکلیف، مال کی پریشانی، مال کی ضائع ہو جانے سے لوگ اپنے موت کو پکارتے ہیں. اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ ان صورتوں میں لجرم نزل بھی، خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف پہنچ جائے،
بیماری لاحق ہو جائے یا مال ضائع ہو جائے، ان صورتوں میں میرے دوستو یا اولاد نافرمانی کرے یا سارے اولاد مر جائے تو اس سے میرے دوستوں تنگ آ کر پریشانی سے تنگ آ کر میرے دوستوں موت کو نہیں پکارنا چاہیے، موت مانگنی نہیں چاہیے۔ یا اگر دین کی ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو موت کی تمنا کی جا سکتی ہے، دین کی خطرہ ہو تو موت کی تمنا کر سکتے ہیں، جیسے اللہم ما علمت الحیات خیرا لی فاحیینی، فرمایا پروردگار جب تک تو جانتا ہے کہ یہ زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ۔ تو جانتا ہے اے اللہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر یہ زندگی میرے لیے بہتر نہیں ہے تو مجھے موت فرما۔ یہ دعا کر سکتے ہیں۔ تو دین کی خاطر اس کی دین کی نقصان ہونے کا خدشہ ہو تو اس صورت میں میرے دوستوں موت مانگ سکتے ہیں۔ امام ابو بکر جساس آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیات مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور قرآن کریم کی حقانیت پر دلیل ہے کہ اللہ نے یہاں پر فرما دیا کہ اگر یہودی سچے ہیں تو موت کی دعا کریں، اور ساتھ میں اللہ نے پیشن گوئی بھی کر فرما دی وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ یہ سچے نہیں ہیں۔ میرے دوستوں تو یہ دونوں چیزیں واقع نہیں ہوئے تو یہودیوں نے موت کی دعا کی اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کیا، یا وہ اپنے دعوا میں جھوٹے ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں جس قدر باطل نظریات اور رسول کا ذکر فرمایا وہ ساری باتیں اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمانوں میں بھی پائی جاتی۔ یہودی جھوٹے عقیدہ بنا رکھے ہیں، باطل رسوماتیں میرے دوستوں نکالی ہوئی، ایمان سے خالی ہے، ان میں مشرکوں سے بڑھ کر اناد پایا جاتا ہے، ان میں سے بہت کم لوگ ہدایت کو قبول کرتے ہیں، مگر نہ اکثر یہ اس سے محروم رہتے ہیں۔ یہی چیزیں مسلمانوں میں بھی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم بھی یہودی کی نقش قدم پر چلو گے، جو بزدلی، خیانت، باطل رسومات اس وقت یہودی پر پائی جاتی ہے وہی تمہارے اندر بھی آ جائیں گے، یہودیوں کی طرح تم بھی اللہ کی کتاب اور دین کو پس پس ڈال دو گے۔ قرآن کو صرف قرآن پڑھنے کے باوجود بھی قرآن کی تلاوت کرنے کی بجائے اپنا طاق کے اندر سنبھال کے رکھ دیں گے۔ یہودی لوگ بھی یہی کرتے تھے۔